لے کر گئی حضور کی خدمت میں. حضور نے اسے چیک کیا، فرمایا ایسا ابھی یہ تیز نہیں ہے. ذبح کرنے والے قصاب بہت دفعہ بڑا ظلم کرتے ہیں. یہ حدیث میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا عائشہ یہ چھری ابھی اس لائق نہیں ہے، تم اپنا جانور ذبح کرو قربانی کا، جاؤ پھر تیز کرو تاکہ جانور پہ ظلم نہ ہو. اب حضور نے اس حج کے موقع پر مینا کے میدان میں اونٹ کو ذبح کیا. ہر جانور دوڑتا ہے. حدیث پہ ذرا غور کریں. حدیث میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں اونٹ دوڑتے ہوئے خود بخود آ رہے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اونٹ دوڑتے ہوئے آپس میں لڑتے ہوئے کہ پہلے میری باری آئے، حضور مجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. تیزی کے ساتھ جانور خود بخود دوڑتے ہوئے آ رہے تھے. 60 یا 70 اونٹ حضور نے ایک دن میں ذبح فرمائے ہیں. وہی حدیث جو حضور نے ارشاد فرمائی ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا عاصی الجن والانس او کما قال. فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان کوئی چیز ہے ہی نہیں جو مجھے جانتی پہچانتی نہ ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کس نے کہا اونٹوں کو تمہیں اللہ کے رسول ذبح کرنے والے ہیں؟ بس انہوں نے دیکھ لیا تھا ہمارے نبی کے ہاتھ میں چھری ہے، ہمیں آج خود حضور ذبح کر رہے ہیں. تیزی کے ساتھ اونٹ دوڑ دوڑ کے آ رہے تھے، کوئی پکڑ کے نہیں لا رہا تھا، دوڑ کے خود بخود آ رہے تھے اور گردن جھکا رہے تھے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، علماء کرام فرماتے ہیں مال 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک مال ہے قارونی، ایک مال ہے نمرودی، اور ایک مال خلیلی ہے. مال قارونی کیا ہے؟ ہمارے دور میں بینک پیسے جمع کرتے رہو، بڑھاتے رہو، بڑھاتے رہو، بڑھاتے رہو، اللہ کے راستے پہ خرچ نہیں کرنا، یہ مال قارونی ہے. مال نمرودی کیا ہے؟ اونچے اونچے بڑے بڑے محل بنوائے جائیں، کئی کی منزلہ عمارت بنوائی جائے. اللہ کے نام پہ دل نہیں کرتا کہ میں اللہ کے نام پہ خرچ کروں، یہ مال نمرودی ہے. اور مال خلیلی کیا ہے؟ خود بھی، اولاد بھی، وطن بھی، جانور بھی، سب کچھ اللہ پہ قربان. اللہ اکبر. یہ ہے مال خلیلی، سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دینا. میرے بھائیوں، علماء نے جو بات کی ہے ذرا خوبصورت ہے. جو چیز اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے حلال کی ہو اس میں برکت ہی برکت ہے. بڑی حسین مثال ہے، ہر آدمی کو سمجھ آ سکتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کتا ہے، سور ہے، اور بھی کئی جانور حرام ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی آمدن ہی آمدن ہے. کتا ہے نا، آمدن ہی ہے نا، خرچہ تو نہیں ہے. سور ہے، ہمارے ملک میں نہیں دوسرے ممالک میں ان کی آمدن ہی آمدن ہے نا، خرچہ ہے تھوڑا سا ہے. دنیا میں ان کی پیداوار زیادہ ہے. کتی کے 7-8 بچے اور سور کے تقریباً 8 سے 12 بچے ہوتے ہیں. آمدن اتنا ہے، خرچہ کچھ نہیں ہے. وہی لوگ کافر مشرک کھاتے ہیں، مسلمان نہیں کھاتے. لیکن اس کے مقابلے میں بکری ہے، 1-2 بچے، آمدن کچھ بھی نہیں ہے. خرچہ دیکھو، ڈیلی ذبح ہوتے ہیں جانور. اور پھر بھی آپ دیکھیں جن کا خرچہ زیادہ ہے آمدن کم ہے. جس طرف دیکھو ہزاروں کی تعداد میں تمہیں ریوڑ نظر آئیں گے. 500 800 بکریاں ہیں، 200 400 اونٹ جا رہا ہے. آمدن کم ہے، خرچہ زیادہ ہے. ادھر سور کی، کتے کی آمدن ہے، خرچہ نہیں ہے. یہ خرچہ ہے تو دوسرے لوگ کے ہاں کم ہے. ان کی آمدن کم ہے، خرچہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. پھر بھی ہر جانب ریوڑ بکریوں کے نظر آئیں گے، گایوں کے نظر آئیں گے، اونٹوں کے نظر آئیں گے. ان کے ریوڑ کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ حلال مال ہے، اور حلال مال اللہ کے راستے پہ خرچ ہوتا ہے اور برکت اسی میں ہوتی ہے. حرام نظر زیادہ آتا ہے، برکت نہیں ہوتی. رشوت کا مال جمع کر لو، نظر آئے گا بہت. سود کی رقم جمع کر لو، نظر بڑی آئے گی.
برکت بھی نہیں ہے، حرام کا حرام ہے، اور حلال کی کمائی کے 100-200 روپے ہیں، خرچ کرو گے نظر بھی آئیں گے، برکت بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا. ایسا ہے کہ نہیں؟ چلو مسئلہ پوچھا گیا ہے، کیا ہم حضور کے نام قربانی کر سکتے ہیں؟ ہاں، غوث سن لیں، زندہ انسان یا فوت شدہ آدمی کوئی بھی ہو اس کے نام کی قربانی ہو سکتی ہے. شرط یہ ہے پہلے بندہ اپنی قربانی کرے اور دوسری قربانی اپنے والد کے نام کی، اپنی والدہ کے نام کی، یا اپنی بیوی کے نام کی، یا کسی عزیز کے نام کی، یا سرکار کے نام کی. قربانی تب ہے جب پہلے اپنی قربانی ہو، 2 قربانی ہو. اور ہمارے ہاں تو یہ بھی رواج تھا، اس دفعہ بیوی کی اگلے سال بہن کی، اگلے سال بیٹی کی، اگلے سال ماں کی، اس طرح گھماتے گھماتے. یاد رکھنا مرد اور عورت قربانی واجب ہے اور یہ فرض کے قریب ہے، فرض کے قریب ہے. جس بندے کے پاس پیسے ہیں، بیٹے کے پاس پیسے ہیں تو بیٹے پر قربانی واجب ہے، باپ کے پاس پیسے ہیں تو باپ پر قربانی واجب ہے. اگر میاں کے پاس کچھ نہیں ہے، گھر کا خرچہ چلا رہا ہے، بیوی کے پاس زیور ہیں تو بیوی پر قربانی ہے، میاں پر قربانی نہیں ہے. یہ سب ذہن نشین فرما لیں. گھر کے فرد میں سے، افراد میں سے جس فرد کے پاس رقم ہو، زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ سال گزر جائے تب زکوٰۃ فرض ہوگی. اور قربانی کے لیے شرط یہ ہے اگر قربانی والے دن بھی آپ کے پاس 11 مہینے 28 دن 29 دن پیسے نہیں تھے، قربانی نہیں تھی، قربانی والے دن پیسے آپ کے پاس آ گئے اور آپ صاحب نصاب بن گئے تو آپ پر قربانی واجب ہو گئی.